اب ہم بات کرتے ہیں ویورز میزان کی، جس کو انگلش میں لبرا کہا جاتا ہے۔ تو لبرا والے جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے میں کچھ نئے کام جو ہیں وہ مل سکتے ہیں کرنے کے لیے، جس سے نہ صرف آپ کو فائنینشیل گینز، فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں، روپے پیسے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوگا انشاءاللہ، بلکہ آپ کی جو ریپیوٹ ہے، آپ کی جو ساکھ ہے، وہ بھی اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ کاروبار میں ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جو میزان افراد ہیں ان کے لیے اپنے موجودہ وسائل پہ جو نظر رکھنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جو آپ کے اویلیبل ریسورسز ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ چھوٹے موٹے جو رسک ہیں وہ لے سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کیلکولیٹڈ رسک جو ہے نا، اگر آپ وہ لیتے ہیں تو وہ بہتر ہے، وہ چیز جو ہے وہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے جو ہے وہ بچا سکتی ہے اللہ کی مدد سے۔ اچھا، ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ ان کی ٹریولنگ رہے گی، جو میزانی افراد ہیں وہ ٹریولنگ میں رہیں گے اس ہفتے۔ صحت کی طرف سے جو ہے معاملات، ان پہ گہری نظر رکھیں۔ میزانی افراد جو ہیں وہ سر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، یا یہ سر میں درد رہ سکتی ہے اسٹریس کی وجہ سے، نیند کم ہونے کی وجہ سے، ٹریولنگ زیادہ ہوگی، تو اس کا جو خیال ہے وہ رکھنا ہے کہ چیزیں آپ کا جو شیڈیول ہے وہ مینیج ہونا چاہیے، کھانا پینا سونا جاگنا، اس کو پھر مینیج کرنا ہے آپ نے۔ جو میزانی افراد، خواتین و حضرات شادی شدہ ہیں، وہ اپنے شادی شدہ ریلیشن کو لے کے تھوڑی بہت کسی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، مگر یہ ہے کہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آئے گا۔ اگر وہ انسیڈنٹ آتا ہے، سب کا ہی آتا ہے، مطلب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں جنرلائزڈ، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کیا سب کا ہی ہوتا ہے، مگر میں میزانی افراد کا بتا رہا ہوں کہ اس ہفتے کے مڈ کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں بدھ والا دن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بدھ یا جمعرات، تو اس دن اگر کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے تو میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی ٹائم ہے جس میں مسئلہ آئے گا، اور آپ نے اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر لینا ہے، کوئی پھر ایشو جو ہے وہ نہیں ایشو رہتا۔ اور اپنا جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ذرا اس کے اوپر بھی آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے، ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہارش نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ اور وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر باتیں بناتے ہیں، دوسرے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع اس ہفتے میں کبھی بھی نہیں دینا، اس ہفتے تو خاص ہی نہیں دینا۔ آپ نے حضور جو میزانی افراد ہیں، لبرا والے جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، آٹا جو ہے نا وہ جمعرات والے دن آپ لوگوں نے اپنی اپنی توفیق کے حساب سے اس کا صدقہ جو ہے وہ دینا، جو اللہ نے رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اس حساب سے آپ آٹے کا صدقہ جو ہے وہ دیں، آٹا تقسیم کریں۔ اور اس کے علاوہ جو پڑھنے کے لیے جو ورد ہے اس ہفتے، جو آپ اپنے اس میں رکھیں گے، ورد میں جو اللہ رب العزت کے پاک نام ہے وہ ہے یا اللہ یا وہابو، یا اللہ یا وہابو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، یا اللہ یا وہابو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ پڑھیں، اور پھر یا اللہ یا وہاب 111 مرتبہ جو ہے اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر والے معاملات فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں عقرب کی طرف، اسکارپیو جس کو کہا جاتا ہے۔ اسکارپینز جو ہیں ان کے لیے یہاں پہ بڑی ضروری ایڈوائس ہے کہ جلد بازی جو ہے بہت دفعہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ آپ کی جذباتی پن کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہیں بنے بنائے اینڈ ٹائم کے اوپر وہ بگڑ جاتے ہیں۔ جذبات پہ کنٹرول جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور یہ کرنا ہے آپ نے کہ کچھ جو اہم کام ہیں آپ نے اس ویک میں بڑے غیر جذباتی انداز سے آپ نے کرنے ہیں، نارمل اپنی جو ٹون ہے، ٹیکسچر ہے، اس کو صحیح رکھ کے پروفیشنل وے میں یا میچور اپروچ کے ساتھ ان فیصلوں کو کرنا ہے آپ نے، اور وہ چیز فائدہ دے جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، اب کوئی مثال کے طور پہ آپ کا کوئی سمندر پار کوئی ریلیٹیو ہے، اور وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے، تو آپ نے اس کو بڑے ٹیکٹ فلی ہینڈل کرنا ہے۔ مسئلہ آپ کے حق میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، مسئلہ آ سکتا ہے، جو آپ کا سمندر پار کوئی رشتہ دار ہے یا آپ کی کوئی رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے،
تو ٹیکٹفلی اس کو بھی ہینڈل کریں. اور شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ سسرال والوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر جو ہے یا ایک خوشی آپ کہہ لیں وہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ از ویری گڈ خواتین کے لیے کہ سسرال والے جو ہیں، کیونکہ نارملی جو معاملات اس وقت اوور آل چل رہے ہیں اس میں خوشی کی جو خبریں ہیں وہ ذرا کم ہی ہیں. بٹ اٹ از اے گڈ نیوز فار اسکارپینس کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ کہ سسرال کی طرف سے چیزیں بہتر ہوں گی. اور ضد پہ اگر ہیں آپ کسی چیز کو لے کے، اسکارپینس مرد ہیں حضرات ہیں مرد ہیں خواتین ہیں، تو آپ نے اس ضد کو تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے، تو چیزیں آپ کے گھر کی بڑی کنڈیوسو، بڑی اچھی مزے کا ماحول ہو جاتا ہے آپ کے گھر کا. اچھا، آپ نے اس ویک میں جو صدقہ دینا ہے وہ آپ کوئی سے بھی 3 پھل جو ہیں اپنی استعداد کے حساب سے وہ صدقہ دے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، جس کو بھی دیں بتا کے دیں تاکہ جو قبولیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ ریپڈ طریقے سے جو ہے وہ کرے. اور اس کے اندر مقدار نہیں ہے، صرف نیت ہے. جو آپ دیں گے اللہ کے نام کا وہ صحیح رہے گا انشاءاللہ. سورہ شمس جو ہے نا وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے یعنی سورج نکلنے سے پہلے سورہ شمس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے. اور یہی طریقہ ہے کہ اول آخر جو ہے 5 7 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سورہ شمس کی تلاوت کرنی ہے. یہ اس کے بعد جو ہے سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، تو وہ ایک طاقتور سورج جو ہے اس دن کے لیے آپ کے لیے اللہ ثابت کرے گا. چیزیں آپ کی بہت زیادہ بہتر رہیں گی. اب ہم آتے ہیں ویورز سیجیٹیریس کی طرف، جس کو قوس کہا جاتا ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں. جو سیجیٹیرینز ہیں ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہے، ہدایت ہے کہ اس ویک میں بہت ساری چیزوں میں آپ نے لچک کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے رویے میں اگر تبدیلی لے کے آئیں گے تو آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور تھوڑا سا جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر سے ٹائم نکالیں اپنے گھر کے لیے، تاکہ جو گھر والے ایشوز ہیں ان کے اندر بھی آپ کی شمولیت جو ہے وہ ہو، آپ کو ویلکم کیا جائے گا. اور پاسٹ میں جو آپ نے جو بھی ہر انسان کرتا ہے غلطیاں، پاسٹ میں اپنی فیملی سے ریلیٹڈ جو بھی غلطیاں ہیں وہ آپ نے نہیں دہرانی. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بھی انسان پہ خدا نخواستہ کوئی آڑا وقت آتا ہے تو اپنی فیملی، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ جو ہیں وہ وہ فرنٹ فٹ پہ آتے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو کوشش یہ کریں کہ جو ڈفرینسز ہیں ان سے آپ بچیں. اچھا، کوئی مالی مسئلہ اگر چل رہا تھا آپ کا لاسٹ فیو ویک سے، پچھلے کچھ ہفتوں سے، تو اس میں کسی دوست کی ہیلپ یا تو آپ کریں گے یا آپ کو ہیلپ مل جائے گی. دونوں ویز میں جو ہے روپے پیسہ جو ہے اس کی آمد اور رفت ضرور رہے گی. تو اپنی صحت کا جو ہے خیال آپ نے رکھنا ہے. معدے کی تکلیف اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر لینا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے کئی دفعہ بہتر ہوا کرتا ہے، آپ نے یہ کر لینا ہے. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سرخ رنگ کا جو کپڑا ہے یا پنک کلر کی جو دال ہے، مسور کی دال جو ہوتی ہے، وہ آپ جو ہے وہ صدقہ دے سکتے ہیں. کپڑا جو ہے وہ کسی خاتون کے لیے ظاہر سرخ کلر ہے، جوڑا بنانے کے لیے اس کو دے دیں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو استعداد توفیق عطا کی ہے. ورنہ پھر یہ کریں کہ پنک دال جو ہے اس کی مسور کی دال، اس کا جو ہے صدقہ وہ آپ دیں اتوار والے دن. اور اس کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوگا 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان. اس دوران جو ہے نا آپ صدقہ یہ دیں، اللہ پاک قبولیت کا شرف بخشے گا انشاءاللہ. آپ کے لیے پڑھنے کے لیے جو میں بتاتا ہوں سیجیٹیرینس کے لیے، وہ یا حیو یا قیوم، اور درود شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر 5 7 11 مرتبہ. اور یا حیو یا قیوم کی 5 تسبیحات جو ہیں
وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے پڑھنے سے آپ یقین کریں کہ پچھلے مہینوں کی جو بھی روپے پیسے کی کمی ہے، یا جو ریلیشنز میں اگر کوئی پرابلم ہے، بچوں کی کوئی پریشانی ہے، تو اس عمل سے، اللہ کے ان پاک ناموں کو پڑھنے سے 5 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھ لیجیے آپ عشاء کے بعد، تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. وہ آپ کو تونگر کی طرف لے جائیں گی. تونگر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے وسائل جو ہیں آپ کو سخی بنا دیں گی. یعنی یہ چیز جو ہے، یہ چیز اس طرح سے آپ اس کو سمجھیے. آپ کے لیے میں یہاں پہ نا ایک چیز عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ورد ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ جو صحت کے معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں آپ کو، تو اس لیے اس کو آپ نے 500 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ خیریت کے معاملات کرے گا انشاءاللہ. تو جی اب ہم بات کرتے ہیں کیپریکون کی، جس کو اردو میں، عربی میں، فارسی میں کہا جاتا ہے جدی. تو جدی والے جو ہیں، کیپریکونینز جو ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا ہے پرابلم کہ آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اور ریزن اس کا یہ ہے کہ کیپریکون کا جو لارڈ ہے وہ سویا ہوا ہے اس وقت، کمبسٹ ہے. تو تھوڑے سے کام جو ہیں وہ روپے پیسے سے ریلیٹڈ کیپریکونینز کے. دیکھیں یہ جو سیٹن ہے یہ روپے پیسے کو ڈیل نہیں کرتا، اس کو ایسے نہیں لینا آپ نے. میں کیپریکون کا جو لارڈ ہے سیٹن، میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. منی کو، پیسے کو تو مارس جو ہے کرنسی کو ڈیل کر رہا ہے، مگر اس کی اگر اچھی نظر نہیں بنی ہوئی اس کے ساتھ، سیٹن کے ساتھ، تو جو کیپریکون والے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم آئے گی. نکل جائے گی انشاءاللہ. اور آپ سمجھ لیں کہ کوئی 10-15 دن ہے مشکل کے، 20 دن ہیں، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ہفتے دوست آپ کے جو ہے نا وہ کام آپ کے آئیں گے انشاءاللہ. تو جو توقعات لگائی ہوئی ہیں دوستوں کے ساتھ وہ پوری ہوں گی اللہ کی رحمت کے ساتھ. اور جو بیک اینڈ پہ مطلب حاسد ہیں، حاسدین ہیں، ان پہ نظر رکھیں. وہ حسد تو کر ہی رہے ہیں، وہ آگے بڑھ کے بھی کوئی نقصان اگر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نظر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور ان کو موقع نہ دیں کہ وہ کوئی ایسا کوئی، مثال کے طور پہ جو خواتین حضرات جاب کر رہے ہیں، اب ان سے جیلس ہیں، ان کے کوئی کمپنی میٹس ہیں، جو ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر مثال کے طور پہ وہ جیلسی کرتے ہیں، نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ اپنے حاسدین پہ نظر رکھیں. اسی طرح جو سرمایہ دار ہیں، جو کاروبار والے لوگ ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کے اوپر جو ہے کمپٹیشن کے اوپر، پازیٹیو کمپٹیشن تو دیکھیں ہوتا ہے اس کے اندر، بزنس کے اندر، مگر ایک انڈیو جو تنگ آپ کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. اور جو آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ڈائریکٹ ایڈریس کر لیں پراپر طریقے سے، ود ان دا لمٹس رہتے ہوئے، تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہتری کی شکل میں جو ہے وہ عطا کر دے گا انشاءاللہ. اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتی ہیں، یہ ویک از ویری گڈ، اچھا ہے ان کے لیے. اپنے ڈیسیژنس، اپنے پیرنٹس سے یا بڑوں سے جو ڈیسیژنس ہیں اپنی پسند سے ریلیٹڈ وہ منوائیں، اور جو ہے اپنا ایک اچھی لائف کی طرف جائیں. شادی شدہ زندگی جو ہے وہ، اگر اس ویک میں آپ کی جن کپلز کی شادی اس ویک کے اندر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت جو ہے وہ ان کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں اگر ایک سائڈ پہ لارڈ آپ کا جو ہے وہ کمبسٹ ہوا ہے، دوسری سائڈ پہ جو شادی سے ریلیٹڈ اینگلز ہیں وہ اچھے ہیں، تو وہ چیز آپ کو فائدہ دینے جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے رشتے وغیرہ نہیں طے ہو رہے تھے، ڈیلے ہو رہا تھا، وہ اس ویک کے اندر ایکسپیکٹ کریں کہ وہ چیزیں جو ہیں اللہ ٹھیک کرنے جا رہا ہے. منگل والے دن آپ نے سفید چیز کا جو صدقہ ہے نا وہ دینا ہے. اس میں دودھ ہو سکتا ہے، اس میں سفید کپڑا ہو سکتا ہے، مطلب اس طرح کی جو چیز ہے اگر آپ وہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلائیں آپ کی ٹال دیتا ہے. اور جو آپ جس کو کہتے ہیں بندش ہے یا رکاوٹ ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے، نیگیٹو انرجی ہے، وہ آپ نے
صدقے کے ذریعے اللہ سے ٹھیک کروانی ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بہت سارے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے. اور صدقہ اس کو دیں کہ جو ڈیزرو کر رہا ہے. آپ کی پہلے فیملی میں دیکھیں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے اس اسفیئر سے، اس دائرے سے باہر نکل کے جو بھی آپ کو ڈیزرونگ نظر آتا ہے اس کو دیں اپنی توفیق کے حساب سے. صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، موت تک کو ٹال سکتا ہے. اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اس میں. اچھا، کیپریکونینز کے لیے اس ہفتے کا جو ورد ہے وہ یا قائم یا دائم، یہ آپ نے اپنے ورد میں رکھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے آپ نے 120 ٹائمز، 120 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یا تو پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد، یا پھر آپ اس کو پڑھ لیں مغرب کی نماز کے بعد. نماز کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو ملٹیپل ایفیکٹ جو ہے نا اس کا وہ آئے گا انشاءاللہ پازیٹیو وے میں. تو آپ نے پڑھنا ہے یا قائم یا دائم، اور اول آخر درود شریف ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے 5، 7 اور 11 مرتبہ. اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اپنے حساب سے دیکھ لیں، ایک تعداد باندھ کے پڑھ لیں، جس طرح سے بھی ہے پڑھیں اس کو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. اچھا ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ایکویریس کی. ایکویریس جس کو دوسروں کے ساتھ جو آپ نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں وہ مطلب کوئی زیادہ فروٹفل نہیں ہوگی. وقت ویسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو ہے نا اپنی چیزوں کو وہ دیکھیں. دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز لگانے سے اور پھر وہ پوری نہ ہونے سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ہفتہ جو ہے یہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایکسپیکٹیشنز جو لگائی ہوئی ہیں ان کو سائڈ پہ کریں، پریکٹیکلی خود آگے بڑھیں. اور وہ کاروباری افراد جن کو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ویک میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا تدبیر ان کی پروفیٹیبلٹی میں جانے کی وہ کارگر ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وہی میں بات کر رہا ہوں کہ توقعات جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ بڑھیں آگے، تو چیزیں جو ہے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس وقت ایک تھوڑا سا نا احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو چیزیں آپ نے چھپائی ہوئی ہیں لوگوں سے وہ اوپن ہونے کا ٹائم ہے. یہ ویک ذرا تھوڑا سا نا اس لحاظ سے کمزور ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی جو کانفیڈینشیل چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. پتہ نہیں کون دوست ہے کون دشمن. ہاں، جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اگر ایک ٹرسٹ کا حساب بلڈ اپ کیا ہوا تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. مگر زیادہ لوگوں کے ساتھ کریں گے شیئر تو چیزیں آپ کی اوپن ہو جائیں گی. اچھا، پھر یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ نئے نئے شادی کے ریلیشن شپ میں آئے ہیں ان کو چاہیے کہ جو اپنی جو بھی پرسنل ہیں، اگر سٹارٹ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کو لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن ڈسکس نہ کریں، آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. یہ ہفتہ جو ہے اس لحاظ سے بھی بہتر رہے گا ان کے لیے، ایکویرینس کے لیے، کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اس وقت اگر سارٹ آؤٹ کر لیں گے تو آگے کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نیولی میرڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں پہ نا میں آپ کو ایک خاص ایڈوائس دینا چاہوں گا ایکویریس والوں کو. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے خاندان میں جو بزرگ افراد ہیں، خواہ وہ میل ہیں فیمیل ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ ذرا اور بہتر کریں. کیونکہ ماں باپ ہیں آپ کے اور بزرگ ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے بہتر کریں. کیونکہ ظاہر دعا بھی آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شاید آپ کی طرف دیکھتے ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا کام کریں، چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اچھا، منگل والے دن جو ہے نا آپ سبزی یا سبز رنگ کا کپڑا یہ یا جو مونگ کی دال ہوتی ہے، ایک تو ثابت مونگ ہوتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، مونگ کی دال جو ہے چھلکے والی وہ آپ دے سکتے ہیں. بدھ والے دن حسب توفیق دے دیں جو کسی کے پراپر کام آ سکے. اور اپنے پہلے جو قریب کے لوگ ہیں ان کے اندر تلاش کریں، صدقہ بتا کے دیں.
کہ جی یہ صدقہ ہے، تبھی صدقے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے لیے پڑھنے کے لیے جو ہے اس ویک میں درود پاک کی کثرت آپ رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، اور یا فتح ہو یا رزاق ہو یہ پڑھتے رہیں، کھلا بھی پڑھیں اس کو جب آپ کو یاد آئے، اور جو ہے اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد اگر پڑھتے ہیں، 2 تسبیحیں اگر آپ اس کی پڑھ لیتے ہیں اول آخر 5 7 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل جو ہے وہ ہوگا آپ کے جو روپے پیسے کے معاملات ہیں ان کے اندر خاص طور پہ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی اپنا لاسٹ جو ہمارا زوڈیک سائن بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیٹ از پائسز۔ تو پائسز کے لیے یہ ہفتہ جو ہے، یہ ذائچہ ان کا جو ہے یہ بولتا ہے کہ کوئی بھی غیر خاندان سے، مطلب خاندان سے باہر کا جو شخص ہے، وہ سگے بہن بھائیوں میں غلط فہمی کی بنیاد بن سکتا ہے، تو اپنے جو ریلیشنز ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں، جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کون سا بندہ جو ہے باہر سے وہ مطلب غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو آپ ایک فاصلے کے اوپر جو ہے وہ کر دیں۔ جیسے ہی آپ کو یہ فائنڈ آؤٹ ہو آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اچھا، ورنہ یہ ہے کہ بہنوں بھائیوں میں پھر جو لڑائی جھگڑا ہے وہاں کی نوبت آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ تو یہاں پہ یہ کہ اس ویک کے اندر جو آپ کو قدرت نے صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں، آپ آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی صلاحیتوں سے کوئی بیسٹ چیز جو ہے، چاہے وہ آپ کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو اپنا بیسٹ دیں۔ یہ ویک آپ کو اللہ کی رحمت سے سپورٹ کرنے جا رہا ہے آپ کا بیسٹ دینے میں، بڑا اچھے طریقے سے چیزوں کو پلان کریں، یا جو پہلے والی پلاننگ ہے وہ اس ہفتے میں کمپلیٹ کرنے کی، ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا بھی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری انشاءاللہ لائے گا آپ کے اوور آل سارے معاملات میں۔ جلد بازی سے آپ نے بچنا ہے، جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پائسینز جو ہیں ان کو میں یہ یہاں پہ کہوں گا کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے ڈیسیژن لینا ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، اور جو ہے اسٹیپ لے کے پھر آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں، ایگزیکیوٹ کریں۔ شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے ریلیشنز ان کے ان لاز کے ساتھ ڈاؤٹس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہو سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ کوئی ایکٹ ایسا جو آپ کے ان لاز میں آپ کے لیے ڈاؤٹ کا باعث بن رہا ہے، آپ کے کریکٹر پہ، کنڈکٹ پہ بات آ رہی ہے، آپ اس کو ساتھ کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ، جلد بازی اور غصے کے بغیر اس کی آپ کلیئرنس کر دیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو معاملات ہیں کاروبار کے، وہ اس ہفتے میں کاروباری افراد کے بہت بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور صرف یہ ہے کہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے جو موسمی خرابی ہوتی ہے صحت میں، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ، وہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے احتیاط کریں، کیونکہ ویدر جو ہے وہ دنیا میں چینج ہو رہا ہے اس وقت، تو صحت کا خیال جو ہے وہ اس طرف سے رکھیں۔ آپ کے لیے ہفتے والے دن کالے رنگ کی جو دال ہے، ماش کی دال بھی ہو سکتی ہے، اور ثابت ماش جو ہیں کالے، وہ بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ ٹائم جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ طلوع آفتاب سے لے کے دوپہر کے 2-2:30 بجے کے درمیان آپ جو ہے وہ اس کو صدقے کو دے دیں، اور اس کو دیں کہ جو ڈیزرو کرتا ہے، پوچھ لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، گلی محلے میں دیکھ لیں، دوست احباب، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دیں۔ صدقہ جو ہے وہ یقیناً بلائیں جو ہے وہ ٹالتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب، یا اللہ یا قدوس، یہ 2 پاک نام ہیں اللہ رب العزت کے، یہ آپ نے اپنی جو ہے نا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں یا پڑھتی رہیں، یا اللہ یا قدوس۔ درود شریف جو ہے وہ اول آخر آپ 5 7 11 مرتبہ پڑھیں، اور ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح جو ہے 100 دانوں والی اس کی وہ آپ لیں، اور یہ یا اللہ یا قدوس جو ہے
یہ اس ہفتے میں اپنا ورد جو ہے یہ رکھیں. ویورز یہ تو ہوئی بات اس ہفتے کی زوڈیک سائنس کے حساب سے. اوور آل جاتے جاتے اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کریں اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، جو ہمارے پیارے ملک کے حالات ہیں، اس میں کسی کو ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے لوگوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو. کوشش یہ کریں کہ اچھی بات کہیں گے کسی سے تو اچھی بات ہی سننے کو ملے گی. یہ قدرت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کا ریٹرن آیا کرتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں اور اچھا کریں، تاکہ قدرت کی طرف سے بھی جو اچھائی ہے وہ آپ کے حصے میں ہے. ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ جناب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر اگلے ہفتے آپ سے زوڈیک سائنس کے حوالے سے ملاقات ہوگی. اور اگر یہ ویڈیو جو نئے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، ویورز ہیں، ہمارے بچے بچیاں اس کو دیکھ رہے ہیں، پسند آتی ہے ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو اگر پسند کریں تو لائک بھی کر لیں، اور پھر شیئر اگر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر لیں، کسی اور کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ کام آ جائے. تو مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.